یاد کرتی ہوں اور بہت انجوائے کرتی ہوں. کلاس 4 واز سو مچ فن. جیسے میں نے ان کو 4 لیٹر ورڈ سے ان کے سینٹینسز بنانے تھے. ان میں ایک ورڈ تھا بیٹ, BEAT. تو ایک بچے نے سینٹینس بنایا تھا, ون ڈے a bird do beat on me. یہ اتنے کیوٹ یہ جوک صرف اس ٹائم کے انجوائے کرنے کے تھے. ایک دن اسمبلی کے لیے ہوتا تھا, ٹیچرس کی ڈیوٹی ہوتی تھی سب بچوں کو اسمبلی کے لیے باہر بھیجنا, بیکاز گرمی ہوتی تھی نا تو بچے ادھر ادھر چھپ جاتے. تو ایک بچہ بالکل ڈیسک کے نیچے چھپا ہوا, تو میں نے وہاں سے آواز میں کہا, سلمان وائی آر یو ہائڈنگ دیئر؟ تو اس نے کہا کہ مس دیر از سو مچ سن آؤٹ سائڈ. تو مجھے سو مچ سن والا تھا نا آئیڈیا, مجھے اتنا کیوٹ لگا. تو بہت پیاری باتیں کرتے ہیں بچے. بٹ مجھے وہ ڈیسپریٹ مومنٹس بھی یاد ہیں. اب میں دیکھتی تھی جب سینئر لوگوں کی کلاسز ہوتی تو بچے, وہی والے بچے ایسے تمیز سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے, تو میں کہتی تھی میری کلاس میں کیا پرابلم ہے تم لوگوں کو. تو دین آئی ریئلائز کہ اب مجھے اس کے اوپر کام کرنا ہے, دس از مائی ویک ایریا. سو میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں اور جو ٹیچرس ٹیچنگ کے پروفیشن سے کنیکٹیڈ ہیں یا ہونا چاہتے ہیں, سمجھ لیں آپ کا نالج ایک طرف اور ٹیچنگ کا نالج ہاؤ ٹو ٹیچ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. اس کے لیے تیار ہو کے جائیں. تو پھر واپس مطلب اتنا ڈس ہارڈننگ پہلا ایکسپیرینس تھا, تو ہمت کیسے باندھی کہ دوسرے دن دوبارہ جاؤں اور بچوں کو اسی طرح فیس کروں اس طوفان کو؟ ہاں, سوچا نہیں ہے کچھ اور کر لیتی ہوں؟ نہیں, بالکل نہیں. ایک تو ہماری فیملی میں مطلب یہ والی تو آپشن ہی نہیں تھی کبھی بھی گیو اپ کرنے والی, یہ پروفیشن. ہاں, لیکن ہمارے ہاں جنرلی سبھی اسی فیلڈ سے کنیکٹڈ ہیں, تو اور کوئی آپشن تھی نہیں میرے پاس جاب کی. اور یہ بڑے مزے کی جاب ہوتی ہے, اس میں 2 مہینے سمر کی چھٹی, اور کون سا پروفیشن ہے جو آپ کو 2 مہینے کی چھٹی بھی دیتا ہے ساتھ میں. خیر 2 دن بعد جب میں آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں یار ایک دفعہ پھر کوشش کر کے دیکھو, لیکن وہ سب سیلف انالیسس کے بعد ہوا تھا. آئی ریئلائز کہ نہیں یار آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیچ, سو آئی نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو ٹیچ. پھر میں نے اپنے سارے فری ٹائم اور وہ جو لیجر والا ٹائم ہوتا ہے, نوٹ بک چیکنگ میں گھر جا کے کرتی تھی. ساری نوٹ بکس 30 نوٹ بکس تھیلوں میں ڈال کے گھر لے جا کے رات کو نوٹ بک چیک کر رہی ہوتی تھی. اور اپنے جو فری ٹائم تھے اس میں سینئر لوگوں کی کلاس میں بیٹھتی تھی. میں ان سے اجازت لیتی تھی کہ کین آئی آبزرو یور کلاس, تو وہ مجھے الاؤ کرتی تھیں کہ ہاں آ جاؤ. میں تو بلکہ ایک دفعہ گئی ہیڈ مسٹریس کے آفس میں, دوسرے تیسرے دن میں نے کہا نہیں پلیز آئی تھنک آئی ایم ناٹ فٹ فار ٹیچنگ, آئی تھنک آئی شوڈ کوئٹ. She said no, I see a good teacher in you because you realize this is an area of improvement. تو یہی تو ٹیچرز ہمیں چاہیے جو یہ سمجھ سکیں کہ ان کو ان میں کمی ہے. تو کہنے کی تم میری کلاس میں آؤ, دیکھو میں تمہیں ایک ماڈل لیسن دکھاؤں گی, کم اینڈ سٹ ان مائی کلاس. تو یہاں سے میرا ایک ڈیولپمنٹ کا سفر شروع ہوا. اور یہی وہ جذبہ تھا کہ جب میں تھوڑا سا ساؤنڈ فٹنگ پہ آ گئی, جب مجھے ٹیچنگ سمجھ میں آئی کسی حد تک, میرا خیال ہے کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے ٹیچنگ بالکل آ گئی ہے. تو جب مجھے لگا کہ اب ساؤنڈ فٹنگ ہے, تو میں ہر نئی آنے والی ٹیچر کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتی تھی کہ کم لرن وتھ می, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہی اسی اسٹیج سے گزری جس سے میں گزری ہوں. بس وہیں سے پھر ٹیچر ٹریننگ کا سفر شروع ہوا, پھر وہیں سے آگے اسکول ہیڈ شپ وغیرہ. لیکن وہ ایک ٹیچر جو ہے نا وہ آج بھی میرے اندر زندہ ہے. اچھا یہ بتائیں, تو وہ بچوں کو آپ نے دل جیتنے کی کوشش کی ہوگی تھوڑا سا اچھے سے, پہلی بار کب ہوا ایک سخت ڈیسیجن لینا پڑا, جب آپ نے یہ فیس کیا کہ نہیں یار بہت ہو گیا پیار سے, اب مجھے ایک ٹف ڈیسیجن لینا ہے تاکہ ان لوگوں کو تھوڑی رسپیکٹ بھی آئے اور یہ تھوڑے ڈسپلن ہوئے؟ کچھ یاد ہے کیا ہوا تھا اور کیسا ایکسپیرینس تھا؟ نہیں رابعہ, میرا بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. اوکے. جو میں نے اپنی سینئر جو مینٹور تھیں ان سے سیکھا تھا, اٹس نائدر بینگ سافٹ نار بینگ ٹف, ٹھیک ہے, اٹس سم ویئر ان بٹوین. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جسے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں, وہ ہے بینگ فرم. اوکے. اسٹیبلشنگ ڈسپلن ان دا کلاس روم از امپورٹنٹ. آپ جب بچوں کو بتا دیں کہ نو ونس گیٹنگ اپ فرام دا سیٹ, اف یو وانٹ ٹو آسک می, گڈ بوائز. سو آپ جب ایک دفعہ اسٹیبلش کر دیتے ہیں اینڈ یو پریز دیم فار ایوری گڈ بیہیویئر. اوکے. وہ جنرلی کیا ہوتا ہے, ٹیچرز بچوں کو ان کی غلطیوں پہ ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ یو آر میکنگ نوائز, یو ڈوئنگ دس, یو ڈوئنگ دیٹ. بچے اور زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں. اسٹارٹ پریزنگ دیم فار بینگ گڈ.
اب جب یہ کام شروع کرتے ہیں تو بچے کہتے ہیں او اس کو پریز کیا ہے تو میں بھی ایسے. کمپٹیشن تو آہستہ آہستہ اٹس نیور ون ڈے فلپ اوور, اٹس اے گریجول جرنی. بہت ہمت چاہیے, بہت انرجی چاہیے, بڑا آپ کو پرسیویرنس چاہیے. لیکن اگر آپ میں جذبہ ہے ٹو بی اے گڈ ٹیچر تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ نہ کر پائیں. آپ نے کتنی بڑی کلاسز کو بھی پڑھایا ہوا ہے, کتنی ایج تک کے بچوں کو پڑھایا ہوا ہے؟ میں نے کلاس 8 کو کوئی 4-5 سال پڑھایا, پھر او لیولس کو پڑھایا 1-2 سال. اس کے بعد پھر میں ٹیچر ٹریننگ میں چلی گئی کمپلیٹلی. پھر آپ نے ٹیچنگ چھوڑ ہاں, دی؟ پھر ٹیچر ٹریننگ ڈپارٹمنٹ بذات خود بہت ٹف تھا, جس میں ٹیچرز کے کورسز ہوتے تھے اور اس میں پھر گریجول موو ہوتی تھی. پہلے ایز اے ٹرینی یو سٹ تھرو دا سیشنز, پھر اس کے بعد آپ کو الاؤ ہوتا تھا کہ ناؤ یو کین انڈیپینڈنٹلی ٹیچ اے کورس. سو ایکٹنگ کی فیلڈ میں جب آپ آئیں تو آئی تھنک قصہ بھی آپ خود ہی سنا دیں کہ کیسے ہوا تھا. ہاں ویل میرا تو بالکل ایک حادثاتی طور پہ میں انٹر ہوئی تھی. بیسکلی تو میرے بچے ہی گئے تھے, میرے دونوں بیٹے یہ چھوٹے چھوٹے تھے اور یہ گئے تھے ایک آڈیشن کے لیے. کسی ڈرامہ یا ایڈ کا؟ کسی پلے کے لیے. ایک بچوں کا چینل تھا, اس کے لیے میرے ہسبینڈ لے کے گئے تھے. ان دونوں کو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. یہ لے کے گئے تو میرے ہسبینڈ کا مجھے فون آئے تو عارف کہنے لگے کہ بھائی یہ دونوں سلیکٹ ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہمیں ڈرامے میں ایک اسکول پرنسپل کا کیریکٹر چاہیے, تو آپ کی بیگم کر دیں گی, بھابھی سے بولیں کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو. ایسے اوکے آئی ڈونٹ نو. بولے کہ تم کر لو گی؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اف آئی کین اور نو, کیونکہ کالج میں ہر طرح کا کام میں نے مطلب نعت خوانی کا مقابلہ ہے, اسپیچز ہے, ڈیبیٹس ہے, میں ہر چیز. جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتی تھی تو آپ نے کیا ہوا ہے؟ بہت, ہر چیز کی بھی. میں نے کہا چلو یہ بھی ایز این ایڈونچر, مجھے نئی چیزیں سیکھنے کا شوق بہت ہے اور وہ ابھی بھی ہے. تو میں نے کہا اچھا چلو. اور وہ ٹائم تھا کہ جب مجھے بڑا ینگ سا کرلی سے بالوں کا فنی سا ڈائریکٹر تھا, ینگ لیڈ اس ٹائم کا. تو وہ مجھے بیچارہ بہت اس نے ہمت سے ٹرین کیا کہ ہمیں کیمرے میں نہیں دیکھنا. اچھا اوکے یہ وہ والا اسٹیج تھا بالکل بیبی. اور پھر بھی آپ کیمرے میں دیکھ رہی تھی؟ ہاں مطلب 1-2 دفعہ. اور کچھ اتنے فنی مومنٹس مجھے یاد آتے ہیں کہ جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور یو آر ناٹ ریئلی این ایکٹر. تو اس میں تھا کہ فون آتا ہے کہ شاہد صاحب, سر شاہد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو میں نے فون اٹھایا اینڈ وہ اس نے کہا کہ سر شاہد کا, اوہ ہو سر شاہد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب میں نے یوں کہا نا تو وہ ہی برسٹ انٹو لافٹر. ہی سیڈ آپ نے تو یہ ایکسپریشن دیا جیسے وہ ہر 5 منٹ بعد ایکسیڈنٹ کراتے ہیں, تو پھر اوہ ہو پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہتے ہیں کچھ تو سرپرائز رکھے. واز لائک بہت ایسی مومنٹس ہے ایڈیوسٹی والی جب بالکل کچھ پتہ نہیں تھا. تو خیر کوئی بھی سفر ایک دم سے انسان مچھلی کی طرح سیکھ کے نہیں آتا. میں نہیں ایگری کرتی اس چیز سے کہ کوئی چیز ایک دم بہت ہی نا, ہوتے ہوں گے کچھ ایسے بھی لوگ, میں تو نہیں تھی کم از کم. آئی ہیڈ ٹو لرن ایوری تھنگ. اوکے. تو بس اس کے بعد سے پھر آفرز آنا شروع ہو گئی ہیں آپ کو؟ بس اس کے بعد جسے کہتے ہیں لو فائر پہ سمرنگ فیس پہ رہا, بیکاز سنس آئی واز امپلائڈ تو میں کوئی سمر بریک ہو گئی, چھٹیاں وٹیاں ہوتی تھی تو پھر اس میں اپنا شوق پورا کر لیتی. لیکن وہ ایک لت لگ جاتی ہے نا جب, تو پھر آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے آپ کو اسکرین پہ دیکھنا اور یہ وہ مزہ آتا ہے. اور لوگ بھی پھر جب کہتے ہیں ہاں آپ نے اچھا کام کیا تھا, اچھا ریئلی اوہ مائی گاڈ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں یار, اچھا. تو پھر بندہ کرتا بھی ہے کہ اچھا چلو. بس پھر آہستہ آہستہ ایک ٹائم آیا جب میں نے سوچا کہ بس پرائیویٹ سیکٹر میں بہت کام کر لیا, اب تھوڑا پبلک سیکٹر کی طرف جائیں. پھر میں لاہور کالج ویمن یونیورسٹی جوائن کی, وہاں 1.5 سال میں نے اسٹاف ڈیولپمنٹ سینٹر تھا اس کو ہیڈ کیا. اور اس کے بعد مجھے بڑے اچھے پروڈکشن ہاؤسز سے آفرز آتی تھیں اور میں اس لیے نہیں کر پاتی تھی کہ ٹائم نہیں ہے. تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس فیلڈ میں آ کیوں نہیں جاتی, کیونکہ مطلب اس ٹائپ کے ہمیں لوگ چاہیے جو ایجوکیٹڈ بھی ہوں, اس طرح کے بھی. میں یہی نہیں کہنا چاہ رہی تھی. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سے دیٹ. میں تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو امپلائی کہ خدا نہ خاصہ جو ہے وہ نہیں ہے, مطلب وہ ایک بڑی اوفینس ہوتی ہے. نہیں ایسی بات نہیں. آئی تھنک جو لوگ ہیں وہ بہت اچھا کام کریں, لیکن ہر انڈسٹری کا ایولیوشن ہوتا ہے. جس طرح ٹیچنگ میں بھی بہت ایولیوشن آیا ہے, تو اسی طرح ایکٹنگ میں بھی ہے. آپ مجھے ایسے دیکھ کے مت ہنسائیں, میں کور اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں.
no serious. I think it's very very important کہ ایجوکیٹڈ لوگ آئیں. ایجوکیشن کبھی بھی آپ کو ہرٹ نہیں کرتی, اور اس انڈسٹری کی اگر سروائیول ہے تو یہ ہونا پڑے گا. ایگزیکٹلی. تو وہ یہ بات چل رہی تھی یا کوئی ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ ہوا یا کوئی ایک ایسا رول آیا؟ یہ میری کیوروسٹی ہو رہی تھی جب میں آپ کے بارے میں پڑھ بھی رہی تھی کہ وہ ایسا کچھ ہوا جس نے آپ نے کہا کہ اچھا بس اب اللہ حافظ. نہیں, ایز سچ یہ تھا کہ جب مجھے لگا کہ جو ایکڈیمک میرا جرنی تھا وہ ختم ہوا لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کے ساتھ, بیکاز جب وہاں کی وی سی چینج ہوئیں اور پھر تھنگز ور ویری انکلیئر. مجھے میرا رول ود دا نیو مینجمنٹ واز ناٹ کلیئر. پھر میں نے کہا کہ اچھا جب تک کہ وہ چیزیں سیٹ تھیں, ڈیفائنڈ تھیں, تو وہ دیٹ واز گڈ. جب وہ بہت انسرٹن سچویشن میں گیا تو پھر اس وقت میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, ناؤ از دا ٹائم فار می ٹو پک اپ مائی اینکر اینڈ پٹ اٹ ان سم ڈفرنٹ ڈیسٹینیشن. تو پھر میں نے ڈیسائڈ کر لیا کہ بس اب میں اس فیلڈ میں آ رہی ہوں. آپ کے اسٹوڈنٹس تھے جو, اور آپ کے کولیگس تھے اور جن کو آپ ٹیچنگ کے لیے بھی کر رہی تھیں, ان کا کیا رسپانس تھا جب آپ ایکٹنگ میں آنا شروع ہوئی اور آپ کا چہرہ ٹی وی پہ بہت زیادہ آنے لگا؟ پھر کیا مزہ آتا ہے, خاص طور پہ کیسے ریئیکٹ کرتے تھے؟ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. لائک ابھی بھی مجھے انسٹا پہ یا میسنجر پہ میرے پرانے اسٹوڈنٹس کے دفعہ بہت پہلے کے, لائک ایون وہی بوائز اسکول کے بچے جو اب بڑے ہو گئے ہوئے ہیں, ان کے بھی میسیجز آتے ہیں کہ میم وی سو یو ان سم پلے, اور اب ہم آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. سو اٹس سو یو نو وی ٹیک پرائڈ ان سینگ یو دیئر. تو بڑا مزہ آتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. کالیگس بھی بڑی خوشی سے کہتے ہیں, ہم بتاتے ہیں ہاں یہ ہماری کالیگ رہی ہیں. تو ایک دیٹس اے مومنٹ آف پرائڈ فار می. تو شروع میں جب لوگ پہچان, کوئی فین ریئیکشن ہے جو آپ شیئر کر سکتی ہیں؟ پہلی بار کوئی پبلکلی کسی نے پہچانا ہو اور مزے کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو؟ ہاں, مطلب وہ بس ایکسائٹنگ مومنٹس ہی ہوتے تھے. دیٹ واز گڈ. لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ میرے ماموں ناراض ہو گئے تھے. او ہو. میں گئی اپنے ماموں سے ملنے, ہی لیوز ان پنڈی. تو ممانی کے ساتھ گپ شپ لگی, اپنی کزن سے ملا لیا. تو میں نے کہا ماموں کہاں ہیں؟ تو شی سیڈ کو کمرے میں بیٹھے ہیں, جا کے مل لو. آئی واز سرپرائز. میں نے کہا باہر آئے نہیں ملنے کے لیے. میں گئی تو بڑے اچھے سے ملے. تھوڑی بار کہنے لگے یہ تم نے کیا کام شروع کر لیا ہے؟ میں نے کہا وٹ یو مین ماموں, کیا کام شروع کر لیا ہے؟ کہ اچھا بھلا ایک رسپیکٹیبل پروفیشن چھوڑ کے. میں نے کہا یہ بھی رسپیکٹیبل پروفیشن ہے ماموں. اینڈ اب وہ ٹائمس تھوڑے رہے ہیں, اب تو اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہی اس فیلڈ سے کنیکٹڈ ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں ہماری سوسائٹی میں آج بھی اس کام کو نان سیریسلی لیا جاتا ہے. ویری فیو پیپل ٹیک اٹ ایز اے پروفیشن, اور جس کا مجھے تکلیف ہوتی ہے. مطلب ہم پروفیشنلی ہی کام کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, کمٹمنٹ ہوتی ہے, ٹارگیٹس ہوتے ہیں, وہی ہوتا ہے جیسے باقی سارے پروفیشنس پہ ہوتا ہے. لیکن سم ہاؤ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بس انجوائمنٹ ہے, اٹس ناٹ ورک. تو پھر میں نے خیر ان کو زیادہ کنونس تو نہیں کیا. بٹ اب میں نے دیکھا ہے کہ مومانی مجھے بتا رہی ہوتی ہیں ہاں تمہارے ماموں نے بھی دیکھا وہ پلے, وہ فلانا بھی میں نے کہا اچھا وہ اب دیکھنے لگے. تو اب ان کو تھوڑا کمفرٹ لیول ان کا بہتر ہو گیا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اچھا اچھے سیٹ اپس بھی ہوتے ہیں. آپ کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. مجھے بھی اکثر یہ لگتا ہے کہ صحیح ہے وہ لوگ تو کر رہے ہوتے, بٹ ایز اے پرسن بھی مجھے لگتا ہے کہ فیملیز کبھی کبھی یہ بھول جاتی ہیں. جیسے آپ کا ماشاء اللہ سے اتنا ایکسپیرینس, اتنا سب کچھ, تو اگر آپ ڈیسیجن لے رہی ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہی ہوگی, کچھ سوچ کی. ہاں, تو مجھے بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے, فیس کرتی ہوں میں بھی, مجھے بھی لگتا ہے جب لوگ اس طرح کی بات بولتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں کہ ارے یہ کیسے آپ کر رہی ہیں, کہ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم ایز ہیومنز بھی تو ہم نے اپنے آپ کو کچھ ایکسپیرینس اسٹیبلش کیا ہوا ہے, کچھ ہمارا بھی تو ایک وہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو کچھ سوچ کے ہی کر رہے ہوں گے, کچھ اس میں سیفٹی ہوگی. یہ مجھے بڑی آپ نے کہی تو مجھے بات ہٹ کی کہ ہماری اپنی انٹیگریٹی بھی تو ہوتی ہے نا. ہاں بالکل ہوتی ہے. اور مجھے بلکہ ایک اور بڑی میرا کنسرن تھا جو ہمیشہ میرے ہسبینڈ تو کہتے تھے فضول باتیں سوچتی ہو تو, لیکن یہ میرا کنسرن تھا. میں نے کہا آگے بچوں کی شادیاں رشتے ہوں گے تو مطلب کیا بتائیں گے کہ میں بڑا انٹرسٹنگ بات بولی, میں نے تو یہ سوچی نہیں تھی کبھی. ہاں, لوگ تو جنرلی بڑا عجیب یو نیور نو کہ دوسری فیملی اس کو کیسے لیتی ہے. تو میں نے کہا اگر اور لوگ کہیں گے کہ پہلے تو چلے میں ایجوکیشن سیکٹر میں تھی تو بڑے فخر سے ہم بتاتے تھے کہ یہ اب آپ نے لیا بالکل. اب وہ ابھی